عمر خان شو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ پاکستان ڈے کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا سا میں بریف رکھوں گا کہ ہم ہمیں کیا سمجھ آتی ہے فریڈم اور انڈیپینڈنس۔ ہمیں آزادی یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی وقت رات کے 3 بجے یا دوپہر کے 2 بجے سڑکوں پر پھٹے سلنسر کے ساتھ بائک دوڑائیں، یا ہمیں یہ آزادی چاہیے کہ ہم کسی کو بھی بیچ چوراہے میں صرف اس لیے مارنا شروع کر دیں کہ اس نے ہمیں گھور کے دیکھا، ہمیں گھوری ماری، اور کیونکہ ہم نے ذرا گاڑی بڑے ہی غلط طریقے سے کٹ کی اور بیچارے کے ساتھ فیملی بیٹھی تھی تو ہم نے فیملی کے سامنے اس کو پیٹ دیا۔ ہمیں اس چیز کی آزادی چاہیے، یا ہمیں اس چیز کی آزادی چاہیے کہ ہم کسی بھی گفتگو میں گالی گلوچ کا سہارا لیں؟ کس قسم کی آزادی چاہیے ہمیں؟ تھوڑا سا مختصراً بات یہ کروں گا، مگر اس بات کو لے کے جاؤں گا میں جو ابھی ریسنٹلی فیصلہ آیا پچھلے سال 2020 میں، جو پاکستان موٹر وے پر ایک ریپ کیس ہوا تھا، اس کا فیصلہ آیا اور اس کے جو 2 مرکزی مجرم ہیں ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تو اب کافی جگہوں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں کو پھانسی دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، بیچ چوراہے میں دینی چاہیے، ٹی وی پر دینی چاہیے۔ تو یہ اس پہ کافی سوالات ہیں، مگر جو میرے کچھ سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف پھانسی دینے سے آیا ہم اس چیز کو ختم کر پائیں گے یا کم کر پائیں گے یا نہیں؟ زینب کے قاتل کو بھی پھانسی دی گئی، مگر کیا ہوا؟ اس کے بعد موٹر وے پر 2 لوگوں نے ایک خاتون کے ساتھ جو اپنی فیملی کے ساتھ تھی، اپنے بچوں کے ساتھ تھی، یہ حرکت کی۔ تو جو ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پر تو اس پھانسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ جو پھانسی ہے، اور اگر یہ ٹی وی پر بھی براڈ کاسٹ کی جاتی ہے یا بیچ چوراہے میں بھی کی جاتی ہے، ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اس کو، تو اس سے کتنے لوگ اتنا زیادہ ڈریں گے کہ وہ آئندہ یہ حرکت نہیں کریں گے، اور یہ ڈر کتنا دور تک جائے گا؟ اب اس کے بعد پھر ایک اور کوشچن آتا ہے کہ ہمیں صرف ڈر کی جو فلسفی ہے اسی سے ہم کیوں اپنی قوم کو سمجھائیں؟ اب ہر کام حکومت تو نہیں نہ کر سکتی، اب بے شک وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، زرداری صاحب کی حکومت ہو، خان صاحب کی حکومت ہو، جن کو ابھی آج ہی پتا لگا کہ کورونا ہو گیا، تو خان صاحب اپنے ذرا گھر میں رہیے گا۔ تو بے شک حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت ایک حد تک ہی کام کر سکتی ہے، یہ میرا ماننا ہے، کیونکہ سڑک پر گاڑی حکومت تو نہیں چلا رہی، سڑک پر گاڑی تو عمیر خان چلا رہا ہے، اور جب لال بتی دیکھی ہے تو اس پہ عمیر خان کا فرض بنتا ہے کہ گاڑی روکے۔ اب عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب تو آ کے مجھے نہیں نہ بولیں گے کہ یار بھائی رک جاؤ پلیز، اور اپنا جو ہے چلان کٹواؤ یا اپنا لائسنس دکھاؤ، اگر تو لائسنس ہے تو پھر تو اس پہ ذمہ داری کافی ہم لوگوں پر آتی ہے۔ کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہر طرح کی ہلڑ بازی کرتے ہیں، ہر طرح کے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں کہ جیسے ہماری کنیز ہے یا ہمارا غلام ہے، اور جیسے ہی ہم لوگ باہر جاتے ہیں، وہی شخص جو بینکوں کی لائنیں توڑ کر سب سے آگے جا رہا ہے، وہی شخص جو سگنل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے اپنی گاڑی میں، وہی شخص بڑے ہی سکون کے ساتھ، بڑے ہی آرام کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بینک کی لائن میں کھڑے، بے شک آدھا گھنٹہ انتظار بھی کرنا پڑے، کیونکہ ہمیں پتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر ہمیں سزا دی جائے گی، مگر سزا تو بہت بعد میں آتی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم نے یہاں پر قانون کی پابندی کرنی ہے۔ تو بات وہیں گئی کہ حکومت کتنا کچھ کر سکتی ہے، سارے کام ہم حکومت پر نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑنے بھی نہیں چاہیے۔ ونس اگین، بے شک وہ خان صاحب کی حکومت ہو، زرداری کی حکومت ہو، میاں صاحب کی حکومت ہو، یا کوئی اور ہو، اینی ون فار دیٹ میٹر۔ بات دوبارہ لے کے آتے ہیں جو موٹر وے ریپ کیس ہے۔ اب ہم لوگوں کو اتنا برا لگتا ہے کہ جب ایک نان، ایک روٹی 5 روپے سے ہوتی ہوئی 7 روپے پہ جاتی ہے، 9 روپے پہ جاتی ہے، وہ نان جو ہے 11 پہ جاتا ہے، 15 پہ جاتا ہے، 20 روپے پہ جاتا ہے، ہم لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اتنی لان تان کرتے ہیں حکومت پہ، اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ یار
4 سال میں خوار ہوا اور اس کو میں نے ووٹ دیا, میں نے 10 بندوں کو لے کے گیا, میں گھیر کے گیا 10 بندوں کو اس شخص کو ووٹ دینے کے لیے, اور اس نے آ کے یہ کیا کہ نان 7 روپے سے لے کے 20 روپے پہ لے گیا. کتنے شرم کی بات ہے. مگر اجتماعی طور پر our collective conscience, جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ریپ کیس ہوتا ہے, زینب ریپ کیس ہو گیا, زینب مرڈر کیس ہو گیا, اس پر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, 2-4 دن بات کرتے ہیں, اس کے بعد we're back to square one. اس کے بعد we are back to the same old practices کہ جو ہم نے گھر میں ماں نے بیٹے کو پہلے کھانا دینا, ماں نے بیٹے کو بولنا کہ ہاں 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 ٹھیک ہے, وہ بیچارہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا, مگر بیٹی اگر اس سے لائق بھی ہے بیٹے سے تو اس کو کمبائنڈ اسٹڈی کی اجازت نہیں ملے گی, کیوں کہ وہ بیٹی ہے. تو ہم ایک نان کے 20 روپے ہونے پر تو غصہ کرتے ہیں, مگر ہم اپنے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس پہ ہم غصہ نہیں کرتے. تو ہمارے جو رویے ہیں کتنے غلط ہیں. سو بات وہی جاتی ہے کہ ایک نان کے مہنگا ہونے پر ہم اتنا غصہ کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آئندہ میں نے ووٹ نہیں دینا, مگر ایک شخص جو کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو ہم دوبارہ سے اپنی سوسائٹی میں مکس کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ تھے جن کے خلاف یہ مقدمہ تھا, جو یہ مجرم ہیں, یہ پہلے بھی یہ قانون توڑ چکے ہیں, پہلے بھی اس طرح کے مقدمات ان پر بن چکے ہیں, مگر واپس کچھ بھی نہیں کیا گیا. So this is our collective conscience کہ we accept these things. ہماری جو پرائورٹیز ہیں وہ نان سے لے کے چاول اور دال تک رہ گئی ہیں, but we do not care کہ ہم لوگ ہمارے رویوں کا کس طرح خیال رکھ رہے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات میں نے کرنی تھی. اور ایک اور چیز, اگر ایک چھوٹا سا کمپیریزن کرے, پاکستان ڈے کی بات تو ہو رہی ہے, مگر زیادہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بیہیویئرس کی, کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں, انڈیویجول پرائورٹیز, کلیکٹیو پرائورٹیز. اور اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں ایز اے نیشن ہم کہاں تک جا رہے ہیں, ایز اے نیشن ہم نے کیا کھویا کیا پایا. جب تک ہم اسی طرح ایک خونی, ایک ریپسٹ, ایک چائلڈ ابیوزر, ایک ڈومیسٹک ابیوزر کا بائیکاٹ کرنا شروع نہیں کریں گے جس طرح ہم اس حکومت کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے یا تو کرپشن کی, جس نے یا تو نان مہنگے کر دیے, جس نے یا تو پیٹرول مہنگا کر دیا, جس نے GST لگا دیا, جب تک ہم اسی طرح ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا شروع نہیں کریں گے تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے ہمارا خیال نہیں کیا. سوچئے گا کہ ہمیں نان زیادہ عزیز ہے یا ہمیں ان لوگوں کو اپنے درمیان رکھنا جو ریپسٹ ہیں, خونی ہیں, غبن کرتے ہیں, ٹیکس چور ہیں. کیا ہماری پرائورٹیز کیا ہیں, ہماری انڈیویجول پرائورٹی اور ہماری کلیکٹیو پرائورٹی. 23 مارچ آ گیا ہے, تو اگر ٹائم ملے تو سوچئے, اگر ٹائم نہ ملے تو ملی نغمے سنیے, جھنڈا لگائیے, سبز کرتا پہنے اور تھوڑی سی پارٹی ٹائم کرے. پارٹی تو ویسے ہی ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں تک پہنچایا ہے ملک کو, آگے بھی اسی طرح سلامت رکھے, اور ہم بس عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ کو دیکھتے رہیے. عمیر خان شو, اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. umairkhan@gmail.com. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.